السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور حاضرین، آج کا جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے روزہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بات میرے منہ سے نکلے وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، ایسی کوئی بات مجھ سے نہ نکلے کہ جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو، اور ایسی بھی کوئی بات نہ نکلے کہ جو لوگوں کو فائدہ نہ پہنچانے والی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں اس زمرے میں آپ کو ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، ایک بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور اس کی رات کو عبادت نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نفل نیکی سے اللہ کی قربت تلاش کرے اس کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا رمضان کے مہینے کے سوا دوسرے مہینوں میں فرض کا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض کو ادا کرے اس کا ثواب اتنا ہے جتنا کہ رمضان کے سوا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کا ہے۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے وہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ۔ روزے دار کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے اور اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ اس سے ہم روزے داروں کے روزے افطار کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے جو دودھ کے ایک گھونٹ یا کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرائے، اور جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو میری حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ابتدا میں رحمت، درمیان میں مغفرت اور آخر میں دوزخ سے نجات ہے، اور جس شخص نے اس مہینے میں اپنے غلام سے کم کام لیا اور اس کے کام میں تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ یہ بحیری شریف کی حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اصل میں روزہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے یہی بات فرمائی ہے کہ لوگوں تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا تاکہ تم متقی بنو۔ مطلب روزہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمارے فائدے کے لیے ہی ہمارے پر فرض کیا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، جس سے مطلب ہمارا تزکیہ ہو اور ہمارے اندر پرہیزگاری آئے۔ جس طرح سے زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے کہ وہ مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ جو ہے اللہ رب العزت نے امت کو دی ہے، اسی طرح روزے کا معاملہ ہے کہ یہ بھی پیوریفیکیشن ہے سول کا اور باڈی کا۔ جس طرح سے مال کو زکوٰۃ پاک کرتی ہے، اسی طرح روزہ جو ہے وہ ہماری روح کو اور ہمارے جسم کو پاک کرتا ہے ہمارے تزکیے کے لیے۔ روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور بندے کے بیچ کی چیز ہے، کیونکہ اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے اور اپنے کمرے میں الگ میں اپنی دکان پر کہیں بھی جا کر ایک گھونٹ پانی پی سکتا ہے، لیکن وہ اس تصور کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، وہ اپنا روزہ نہیں توڑتا بلکہ اسے پورا کرتا ہے۔ یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے روایتوں میں آتا ہے یہ بات کہی ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ مطلب روزہ جو ہے وہ اللہ اور بندے کے بیچ کی ایک چیز ہے۔ اگر کبھی کسی کے منہ میں پانی کبھی غلطی سے چلا بھی جائے تو وہ اس کی کلی کرتا ہے، اسے منہ تک نہیں لے جاتا، ورنہ چاہے تو وہ پی سکتا ہے۔ تو یہ اللہ اور بندے کی محبت، بے پناہ محبت کا مظہر ہے روزہ۔ اسے آپ اس طرح سے دیکھیں کہ جیسے حدیث جبرائیل ایک کہلاتی ہے جس میں
حضرت جبریل علیہ السلام آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کرتے ہیں. اس میں ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ احسان کیا ہے. تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب دیا تھا کہ احسان یہ ہے کہ جیسے اللہ کو عبادت اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس طرح نہ کر سکو تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اب روزے میں انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے جیسے اللہ اسے دیکھ رہا ہے. صرف اور صرف ایک یہ ایسی عبادت ہے روزہ جس میں انسان اس کیفیت کے ساتھ رہتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تمام کیفیات جو ہیں وہ اور عبادات میں آ جائیں تو انسان ولی بن جائے، کیونکہ اللہ کا مقصد وہی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی، اس کی غلامی، اس کی عبادت اس طرح کریں جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اسے دیکھ رہے ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ رب العزت نے روزے کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا کہ ہم اس طرح سے عبادات کریں تو باقی عبادات میں بھی ہم یہ اس طرح سے جیسے ہم روزے میں ہوتے ہیں اسی طرح سے رہنے کی صحیح کریں. اور رمضان شریف کے علاوہ بھی باقی پورے سال ہم اسی تصور کے ساتھ اگر جئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گناہوں میں بہت کمی آ جائے گی. کیونکہ روزہ جو ہے یہ نیکوکاری میں نہیں آتا، یہ پرہیزگاری میں آتا ہے. باقی تمام عبادات، تمام عمل جو ہیں وہ نیکوکاری میں آتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی دکھتے ہیں. روزے کا معاملہ ایسا ہے جو صرف اور صرف اللہ کو دکھتا ہے، کیونکہ نیکوکاری کا بدلہ تو نیک نامی کے طور پہ انسان کو دنیا میں کافی کچھ مل بھی جاتا ہے، اس کا معاوضہ مل جاتا ہے. لیکن روزے کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا، اس کا معاوضہ صرف اور صرف اللہ کی قربت ہے اور اللہ کی محبت ہے، اس کی بخشش ہے، اس کا فضل ہے. تو اس لیے روزے کے معاملے میں آپ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ روزے کی نیت جو ہے وہ ہماری درست ہونی چاہیے. روزے کی جو نیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہو، کسی کو دکھاوے کا نہ ہو، گنتی کے لیے نہ ہو. جس طرح سے اور عبادات کے لیے معاملہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف اخلاص ہو تو اللہ تک پہنچتا ہے، یہی معاملہ روزے کا بھی ہے. کیونکہ ایک حدیث پاک میں بات ملتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ایک شخص کو لے جاتے ہوئے ہوں گے جنت کی طرف، تو اللہ رب العزت آواز دیں گے اسے جنت میں نہیں دوزخ میں لے کے جاؤ. تو فرشتے تعجب کریں گے، حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت اس کے تو تمام اعمال نامہ جو ہے وہ نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، اور اب تو کاغذ بھی ختم ہو گئے تھے اس کی نیکی لکھتے لکھتے ہمارے، تو اور آپ کہہ رہے ہیں اسے دوزخ میں لے جاؤ. کہ ہاں تمہیں ایک معاملہ اس کا نہیں پتا، تم نے اس کی نیکی دیکھی ہے لیکن نیت کا معاملہ مجھے پتا ہے. اس لیے نیت اتنی ضروری ہے ہر چیز میں. ہم اپنے ہر نیک اعمال میں اگر اپنی نیت درست کر کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ نیتوں کا معاملہ جو ہے وہ سارا جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. تو اس لیے اپنی نیت ہم نے درست رکھنی ہے. روزے کے معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں روزہ، زبان کا جو روزہ ہے کہ ہم کچھ کھائیں نہ، کچھ چکھیں نہ، اور غیبت سے بھی ہمیں روزہ منع کرتا ہے. لوگوں کی برائی کرنے سے، غصہ کرنے سے روزہ ہمیں روکتا ہے. اسی طرح سے آپ روزے کے معاملے میں دیکھیں کہ قرآن بھی اور احادیث پاک میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں نکاح کرو، اور جو نکاح نہ کر سکے، شادی نہ کر سکے، وہ روزے رکھے. مطلب روزہ شہوت کو بھی توڑتا ہے. اب آپ دیکھیے ایک طرف تو زبان کا معاملہ ہے کہ جو ہمارے کھانے پینے کا معاملہ روکا گیا ہے، اور ہمیں جھوٹ سے، غیبت سے، دھوکے سے، بد کلامی سے روکا گیا ہے، غصے سے روکا گیا ہے. اس میں کیونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو روزہ رکھ کے برے کام نہ چھوڑے اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اندازہ کریے کہ اگر ہم سارا دن الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں، روزے کی حالت میں غیبت کرتے رہیں، تو کسی قیمت میں بھی روزہ اللہ تک نہیں پہنچتا. تو ایک طرف تو زبان کا روزہ، دوسری طرف یہ شہوت کو توڑنے والی چیز کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی روزہ شادی نہ کر سکتا ہو، استطاعت نہ ہو، تو وہ روزے رکھے. مطلب یہ شہوت کو بھی توڑتا ہے. ایک حدیث پاک آپ کو یہ ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، اور ایک جو دو زانوں کے بیچ میں ہے. مطلب یہ ہے کہ جبڑوں کے بیچ میں زبان اور زانوں کے بیچ میں شرمگاہ ہے. ان دونوں کی ضمانت جو ہے وہ کوئی دے تو جنت اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ملتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ روزہ دار کے لیے یہ دونوں ہی چیزیں کتنی آسان ہو جاتی ہیں اگر وہ واقعی تقوی کا روزہ رکھے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے حساب سے روزہ رکھے، تو اس کی زبان بھی محفوظ اور اس کی شرمگاہیں بھی محفوظ. اس کے بعد قرآن میں
قرآن نے شروع میں یہ کہا ہے کہ ہدی للمتقین، مطلب قرآن جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، اور روزہ جو ہے وہ بھی تقوی لانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم پر رکھا ہے، مطلب اس کا فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں قرآن کا جو تقوی والے ہوں گے، مطلب صحیح معنوں میں ہدایت وہی پائیں گے، فائدہ تو اور لوگ بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو ہدایت ہے ہدی للمتقین، مطلب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ فرما برداری اور بھوک کا جو ہے ساتھ وہ چولی اور دامن کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جانوروں کو سرکس میں یا لوگ سڑک پہ لیے پھرتے ہیں، ریچھ کو، بندروں کو، انہیں بھوکا رکھ کے سدایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی بڑے ولی ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اوپر روزوں کو لازم کر لیا تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فاقے کیے ہیں، اختیاری فاقے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا چیز ایسی تھی جو حاضر نہیں تھی؟ تمام صحابہ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، کھانے موجود تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر فاقے کرتے تھے اور روزے رکھتے تھے۔